ریما، آپ کے سمجھتی ہیں ایک تو جس طرح ہمارے تمام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی سنگینی کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک بہت بڑا بہت حساس معاملہ ہو سکتا ہے اور پھر سارے اس کے نرخے میں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ وزیر داخلہ کا بیان درست سمجھتی ہیں کہ ان تمام آڈیو لیک سے تاثر جو جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ گڈ گورننس ہے، میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے؟ جی شکریہ سارا. میں سہیل ورائچ اور نیازی صاحب کی تمام گفتگو سے اگری کرتی ہوں جو انہوں نے میرا خیال ہے سب اہم باتیں کر دیں. ریپیٹ کر دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سیکیورٹی بریچ کا معاملہ ہے، اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جن اداروں یا جن لوگوں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. کس نے بگ کیا پی ایم ہاؤس، کس طرح وہ کانورسیشنز لیک ہوئی، کس طرح وہ ہیک ہوئی، یہ سب بہت اہم معاملات ہیں اور میرا خیال ہے سب سیاسی جماعتوں کو پریشان ہونا چاہیے اور ان کو تشویش ہونی چاہیے اس چیز پہ. یہ نہیں کہ وہ ایک آڈیو کو لے کے اتنا اس کا بڑا اپنی سیاست کے لیے وہ استعمال کریں. یہ ایک اسٹیٹ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک پولیٹیکل جماعت کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو سہیل ورائچ صاحب اور نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی پرسنل کانورسیشنز جو ہوتی ہیں، اس پینل پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں پرسنلی کچھ اور بات کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پرائیویٹ گفتگو کچھ اور بات کرتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو بہت اس طرح کے بہت اور ایکسپیرینسز ہمارے ہوتے ہیں. آپ پرسنل گفتگو میں کچھ اس طرح سے کچھ لبرٹیز لے جاتے ہیں، پبلکلی آپ ایک ایسا اوپینین دیتے ہیں جو زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے. یا اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، آپ اپنی سیاست دیکھ کے بھی وہ بات کرتے ہیں. کوئی اپنی پرسنل کانورسیشن کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا نہیں جا سکتا انلیس وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو یا اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کوئی غیر قانونی چیز ہوئی ہو. اس مریم نواز شریف والی آڈیو میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوئی، جو پالیسی تھی اس کو چینج نہیں کیا گیا. تیسری بات یہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی، یہ سب سے میرے لیے بہت مجھے ہنسی آتی ہے. وہ لوگ جو کئی مہینے سے مفتاح اسماعیل کو قصوروار ٹھہراتے تھے کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، ہمیں نئے الیکشنز کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ مفتاح اسماعیل نے، اس حکومت نے اکانومی تباہ کر دی، برباد کر دی، لوگ سب کر رہے ہیں. یہ معاملہ نونی کا ہے. مفتاح اسماعیل کے ساتھ شروع میں جو ڈبل گیم ہو رہی تھی، ان کو امبیرس کیا جا رہا تھا، اس کا تاثر بہت برا تھا. نون لیگ کے اندر جو رفٹ تھے وہ نظر آ رہے تھے. انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو امبیرس کیا. لیکن اب اگر وہ اپنے فائنانس منسٹر تبدیل کر رہے ہیں، ویسے بھی مفتاح اسماعیل نہ سینیٹر ہیں نہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ کچھ مہینوں سے زیادہ فائنانس منسٹر رہ بھی نہیں سکتے تھے. یہ ایک لیگل معاملہ ہے. لیکن اب اگر وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے جو ان پہ تنقید کر رہے تھے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. کنسسٹنسی لائیں اپنے کی سچویشن جاری. آپ ہی تو تنقید کرتے تھے ان پہ. کیا آپ کو اسحاق ڈار صاحب سے مسئلہ ہے؟ کیا آپ نون لیگ کے بارے میں اتنا آپ کا دل سے کوئی آپ کا آپ کنسرن جاگ اٹھا ہے کہ آپ ان کے جو پرسپشنز ہے اس کا دکھ ہے آپ کو؟ نون لیگ کا مسئلہ ہے، اسے سب جانتے ہیں، اور وہی چیزیں ہیں جو نون لیگ کو ایک دھڑے کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سپورٹ کریں گے، جو دوسرے کو کرتے ہیں وہ تنقید کریں گے. یہ جو باہر کے لوگ ہیں جن کا یہ معاملہ نہیں ہے وہ اس پہ اتنا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا.